بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و حاضرین و سامعین، آج کے اس کلپ میں انشاءاللہ آج ہم وضو کے 4 فرائض کے بارے میں سنیں گے۔ وضو کے جو ہے وہ فرائض کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ وضو کے 4 فرائض ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا۔ چہرہ دھونا ہے تو کس طرح دھونا ہے، کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، چہرے کی تعریف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر، یعنی کہ جہاں سے عادتاً بال اٹھنا شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ سارا اس کے اندر جو آتا ہے یہ سارا چہرہ ہے۔ اب چہرہ دھونے میں کیونکہ اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں، جیسے بھوؤں کے بال ہیں اور پلکوں کے بال ہیں، مونچھوں کے بال ہیں، داڑھی کے بال ہیں، تو ان کا دھونا بھی ضروری ہے۔ ان میں سے جو داڑھی کا مسئلہ ہے وہ علیحدہ ہے۔ داڑھی کیونکہ 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو داڑھی چھدری ہوگی یا داڑھی گھنی ہوگی۔ داڑھی اگر گھنی ہے تو اس کو ایسے گلے کی طرف دبائیں۔ اب چہرے کے گرد جو بال آ رہے ہیں ان کا دھونا ضروری ہے، اور ان کے نیچے کھال کا دھونا بھی ضروری ہے۔ بقیہ جو نیچے بال لٹکے ہوئے ہیں ان کا دھونا ضروری نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کی داڑھی چھدری ہو، یعنی جس کے اندر سے کھال بھی نظر آتی ہو بالوں کے درمیان میں سے، تو وہ ہلکے ہلکے بال ہوتے ہیں جیسے داڑھی کے، تو اب ایسی داڑھی کا یہ ہے کہ سرے سے جڑ تک بالوں کا بھی دھونا اور نیچے کی کھال کا دھونا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ بقیہ چہرے پہ جو منہ کے بال ہیں، مونچھوں کے بال ہیں، ان سب کا دھونا ضروری ہے۔ تو اس طرح چہرے کو اچھے طریقے سے دھونا یہ فرض ہے، وضو کا پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ اب کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ اس میں انگلیوں میں ہم نے انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں یا گھڑی پہنی ہوتی ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ اگر تو وہ بالکل کسی ہوئی ہے، اس کے نیچے پانی حرکت دیے بغیر نہیں پہنچے گا تو حرکت دینا فرض ہے، اور اس کے نیچے پانی بہانا یہ فرض ہے۔ اگر وہ انگوٹھی ایسی ڈھیلی ہے کہ اس کے نیچے پانی آرام سے پہنچ جاتا ہے تو پھر حرکت دینا اس کو سنت یا مستحب میں آئے گا، ورنہ جو ہے وہ انگوٹھی کو حرکت دینا یہ فرض ہے۔ اسی طرح تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح یہ ہے کہ آپ نے گیلا ہاتھ لیا اور ایسے اتنا ہاتھ کر لیا، یہ آپ کا چوتھائی مسح ہو گیا۔ لیکن جو پورا مسح جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی بھائی کرتے ہیں، دائیں ہاتھ میں پانی لے کر بائیں ہاتھ میں ڈالنا، ایسے انگلیاں کرنا اور یہ پیچھے انگلیاں لگاتے ہوئے لے جانا، پھر ہاتھ ہتھیلیوں کو لگا کر لانا، کانوں کے اندر کا مسح کرنا، بیک سائڈ کا مسح کرنا اور پیچھے گردن کا مسح کرنا۔ یہ سب طریقہ جو ہے یہ ہے سنت مبارکہ، کیونکہ آج ہم نے صرف فرض پڑھنے ہیں تو فرض کے اندر یہی آتا ہے کہ چوتھائی سر کا مسح یہ وضو میں تیسرا فرض ہے۔ اور چوتھا فرض یہ ہے کہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، ٹخنے اس میں داخل ہیں، یعنی ٹخنوں سمیت دھونا یہ فرض ہے، اور آدھی پنڈلی تک دھونا یہ جو ہے مستحب ہے۔ اگر کسی نے پنڈلی تک پاؤں نہیں دھویا لیکن ٹخنوں سمیت دھو لیا تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے ٹخنوں سمیت پاؤں اچھے طریقے سے نہیں دھوا، کوئی جو ہے وہ جگہ خشک رہ گئی ہے، اب جو ہے وہ اس بندے کا وضو نامکمل ہوگا، وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی، لہٰذا ہمیں یہ مسائل بھی سیکھنے چاہیے۔ تو وضو کے آج ہم نے 4 فرائض سیکھے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے، اس کو یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔